کارکنان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ کے بارے میں حیران کن حقائق۔ نمبر 1، اسے کئی بار تعمیر کیا گیا ہے۔ آج ہم جس کعبہ کو دیکھتے ہیں وہ بالکل وہی کعبہ نہیں ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ وقتاً فوقتاً اسے قدرتی اور انسان ساختہ آفات کے بعد دوبارہ تعمیر کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ آخری تزئین و آرائش 1996 میں ہوئی تھی اور یہ انتہائی مکمل تھی، جس کی عمارت پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ اور مستحکم ہے۔ نمبر 2، اس میں 2 دروازے اور 1 کھڑکی تھی۔ اصل کعبہ میں داخل ہونے کے لیے 1 دروازہ تھا اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔ کافی عرصے تک اس کی ایک طرف کھڑکی بھی تھی۔ موجودہ کعبہ میں صرف 1 دروازہ ہے اور کوئی کھڑکی نہیں۔ نمبر 3، پردے کئی رنگوں کے تھے۔ ہم کعبہ کو ٹریڈ مارک سیاہ کسوہ ڈریپ میں سونے کی پٹی سے ڈھانپنے کے عادی ہیں کہ یہ اس سے مختلف چیز کا تصور بھی ناممکن ہے۔ تاہم یہ روایت عباسیوں کے دور میں شروع ہوئی معلوم ہوتی ہے، جن کے گھر کا رنگ کالا تھا اور اس سے پہلے کعبہ کو کئی رنگوں میں ڈھانپ دیا جاتا، جن میں سبز، سرخ اور حتیٰ کہ سفید بھی شامل تھا۔ نمبر 4، چابیاں ایک خاندان کے پاس ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حج کے مناسک سے متعلق ہر پہلو قریش کے مختلف سرداروں کے ہاتھ میں تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی ہیں، جہاں اسے اپنے پاس رکھنے کے بجائے اس نے انہیں بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیا۔ وہ صدیوں سے کعبہ کے روایتی کلیدی محافظ رہے تھے۔ خلیفہ ہو، سلطان ہو یا بادشاہ، دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور آدمیوں کو کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننی پڑتی تھی اور اس چھوٹے سے خاندان سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ نمبر 5، یہ سب کے لیے کھلا ہوا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک کعبہ کو ہفتے میں 2 بار کسی کے داخل ہونے اور نماز پڑھنے کے لیے کھولا جاتا تھا۔ تاہم زائرین کی تعداد میں تیزی سے توسیع اور دیگر عوامل کی وجہ سے اب کعبہ کو سال میں صرف 2 بار صرف معززین اور خصوصی مہمانوں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ نمبر 6، ایک وقت تھا کہ آپ کعبہ کے گرد تیر سکتے تھے۔ کعبہ کو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا کہ یہ ایک وادی کی تہہ میں واقع تھا۔ جب بارش ہوئی تو وادی میں طغیانی آ گئی۔ آخری دنوں تک کعبہ آدھا پانی میں ڈوبا رہا۔ تاہم مسلمان طواف کرتے رہے یا تیراکی کرتے رہے، سب سے بڑی عبادت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ نمبر 7، کعبہ کے اندر تختیاں۔ برسوں سے بہت سے لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسا لگتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر سے جڑا ہوا ہے اور اوپری دیواروں کو سبز کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ دیواروں میں تختیاں لگائی گئی ہیں، جن میں سے ہر ایک دن کے حکمران کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تجدید یا تعمیر نو کی یادگار ہے۔ اندر زمین پر واحد جگہ ہے جہاں آپ جس سمت میں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 8، ایک اور کعبہ۔ کعبہ کے بالکل اوپر آسمان پر ایک اور کعبہ ہے۔ اس کعبہ کا تذکرہ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء المعراج، مسجد اقصیٰ، جنت کے سفر کے بارے میں فرمایا۔ پھر مجھے بیت المعمور اللہ کا گھر دکھایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو کبھی واپس نہیں آتے، لیکن مزید 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں۔ نمبر 9، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں بیٹھا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ 930 میں کرمتین نامی ایک گروہ نے اسے ضرورت سے زیادہ نقصان پہنچایا، جنہوں نے خانہ کعبہ کو اپنی سرزمین کی طرف موڑنے کی کوشش کی۔ اسے 952 میں مکہ واپس لایا گیا اور 60 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ اسے محفوظ رکھنے کے لیے چاندی کے سانچے میں بند کر دیا گیا، جیسا کہ یہ اب ہے۔ نمبر 10،
جب کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے سے چند سال پہلے قریش نے دوبارہ تعمیر مکمل کرنے کے لیے صرف خالص ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کو استعمال کرنے پر اتفاق کیا۔ قسمتی سے کافی فنڈز نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کعبہ کے ایک چھوٹے ورژن کے لیے قیام کیا اور اصل طول و عرض کی نشاندہی کے لیے بقیہ علاقے کے گرد ایک چھوٹی دیوار لگا دی۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو اس کی اصل بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم